بیان کریں گے. یہ سنیے ذرا. جنت کے اندر حضرت آدم اکیلے تھے. جنت کے اندر حضرت آدم اللہ سے گزارش کی, یا اللہ وحشت ہوتی ہے, اللہ خوف آتا ہے, اکیلا ہوں, تیرے جنت میں مزہ بڑا ہے لیکن گھبراہٹ سی رہتی ہے, تنہا رہتا ہوں, پریشان رہتا ہوں, یا اللہ کوئی تو ہو دوسرا. یہ میں شروع سے بات کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ولایت سمجھ آئے, ولایت آپ کو سمجھانے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں سائڈ سے آخری پسلی سے حضرت اماں حوا کو پیدا کر دیا. وحشت ختم ہو گئی, دوریاں ختم ہو گئی, خوف مٹ گیا, گھبراہٹ مٹ گئی, بے چینی ختم ہو گئی, سکون سے رہنے لگے. اللہ کے قریب تھے, اللہ کے قریب تھے. کہا وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ, کہا پیارے آدم اب ایسا کرنا, یہ جو درخت ہے نا اس کے پاس نہیں جانا, آپ نے دانا نہیں کھانا. آپ نے حضرت آدم نے کھا لیا, لباس اتر گیا, لباس اتر گیا, سب کچھ اتار لیا گیا, کسی درخت کے پتوں سے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپ لیا. یہ میں بڑی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے, اگر آپ توجہ کریں گے تو یہ وہ بات ہے جو بڑے مجمع میں کرنے والی ہے, لیکن زیادہ اہمیت بڑا مجمع نہیں رکھتا. ایک بندہ بھی میری بات کو سمجھ لے گا تو میری بات حل ہوگی. میرا مقصد ایک بندے نے بھی سمجھ لیا تو کہ ولایت کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے. حضرت آدم علیہ السلام ایک جدہ میں, ایک سری لنکا میں. وحشت ہونے لگی, پھر وحشت ہونے لگی, وہی خوف. رب نے فرمایا پریشانی والی بات تو ہے ہی نہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, پیارے آدم میں تو تیری رگے جان سے قریب ہوں, میں تو تیرے پاس ہوں, پریشانی والی بات نہیں. یا اللہ جب جنت میں ہوتے تھے, توجہ ہے, جب جنت میں ہوتے تھے تو وہاں تو بڑا زیادہ فاصلہ تھا, لیکن تیرے جلوے دیکھ لیتے تھے. اتنا بڑا فاصلہ ہونے کے باوجود بھی تجھے دیکھ لیتے تھے, تک لیتے تھے, تیرے جلووں سے آشنا ہو جاتے تھے. یا اللہ اب آئے ہیں دنیا میں, تو کہتا ہے میں تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں. یا اللہ نظر نہیں آتا, وہاں قریب تھا لیکن فاصلہ تھا تو نظر آتا تھا. پروردگار اب دنیا میں تو کہتا ہے کہ میں تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں. یا اللہ نظر کوئی نہیں آتا. وقت گزرتا گیا, آج کا انسان بھی کہتا ہے, رب کہتا ہے کہ لوگوں میں تمہاری جگہ جان سے زیادہ قریب ہوں. بندہ کہتا ہے یا اللہ تو قریب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا. میں یہاں مثال دے لوں آپ کو, سارے بولیے, اسی طرح بولیے گا. یہ سرمے کی سلائی سمجھیے مثال دے کر, یہ میری آنکھ سے اتنی دور ہے, نظر آ رہی ہے نا, یہ ایسا ایسا قریب کرتے چلے جائیں گے نا تو ایسا ایسا نظر آنا بند ہوتا چلا جائے گا. جب یہ سرما آنکھ کے ساتھ لگ جائے گا تو پھر نظر ذرا بولیے ذرا سارے, پھر نظر چاہیے تھا کہ آنکھ سے دور تھا تو نظر آتا تھا, آنکھ کے ساتھ لگ گیا ہے اب زیادہ نظر آتا, لیکن سرما نظر کوئی نہیں آتا. لیکن میرا جی چاہے کہ میں سرما دیکھوں, اپنی آنکھ بھی دیکھوں, تو دیکھنے کے لیے کس کا سہارا چاہیے؟ شیشے کا, آئینہ. مجھے اپنی آنکھ میں پڑا ہوا سرما اگر دیکھنا ہے تو آئینہ دیکھنا پڑے گا. اس لیے آنکھ کے ساتھ لگا سرما نظر آ ہی نہیں سکتا جب تک ہمارے سامنے آئینہ نہ ہو. رب کہتا ہے میں تیری رگے جان سے زیادہ قریب ہوں. اللہ نظر کیوں نہیں آتا؟ رب کہتا ہے نظر آؤں گا تو یا اللہ کیسے آئے گا؟ کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تو ولی کے سامنے کھڑا ہو جا, ولی کو آئینہ بنا. جب تو کسی ولی کے سامنے کھڑا ہو کر مجھے دیکھے گا, تجھے آنکھ بھی نظر آئے گی, سرما پڑا ہوا نظر بھی آئے گا, تجھے اپنا کردار نظر آئے گا, تجھے اپنا آپ نظر آئے گا. جب تو کسی ولی کو آئینہ بنائے گا, مجھے دیکھنا ہے تو ولی کو آئینہ بنا, مجھے دیکھنا ہے تو کس کو؟
तभी तो रब कहता कुरान में, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह वकूनु मा सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ लग जाओ। सच्चों के साथ मतलब क्या है? अगर कुछ देखना है, अगर मेरी मोहब्बत के नज़ारे लेने हैं, मेरे महबूब की मोहब्बत के जलवे लूटने हैं, तो किसी वली के साथ लग जाए। किसी वली के बात को समझ रहे हैं मेरी? किसी वली के साथ लग जाओ। इसलिए वलायत इसलिए ज़रूरी है ताकि हज़रत इंसान की रहनुमाई हो सके, हज़रत इंसान को राह रास्त का पता चल सके, उसकी जो है वो आबियारी हो सके, उसके ईमान की हिफाजत हो सके। इसलिए वलायत ज़रूरी थी। तो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब की उम्मत में जो वली थे उनको भेजा। अब आ जाइए आगे, कुरान की एक और आयत पढ़ लेंगे। तो वो जो है मेरी बात की तरफ, मैंने आज आपको वलायत समझानी ज़रूर है कुरान और हदीस की रोशनी में। इंशाअल्लाह ताला मेरा ख्याल है कि समझदार लोग हैं, आपको बड़ी जल्दी समझ आ जाएगी अगर आपने तवज्जो की तो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत गौसे पाक की ख्वाब में तशरीफ़ लाए। आपने फरमाया, अब्दुल कादर मेरे बेटे तू तकरीर क्यों नहीं करता? मेरे बेटे तू तकरीर क्यों नहीं करता? कहा, मुझे शर्म आती है, हौसला नहीं पड़ता, मुझे झिझक आती है। आपने फरमाया, अब्दुल कादर जी आका मुंह खोलो, मुंह खोलो। कहते हैं मैंने ख्वाब में मुंह खोला, मेरे मुस्तफ़ा ने लुआबे दहन डाला। आपको पता है लुआबे दहन क्या कमाल करता है? हजरत जाबिर का दस्तरखान हो, खाना 4 लोगों का है, कई 100 खा ले, ये है लुआबे दहन। मुकामे हदैबिया का मौका हो, 1400 सहाबा मौजूद हो, उनकी सवारियां मौजूद हो, प्यास लगी हो, पानी कोई ना हो, मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम हाथ रखे प्याले में, साथ डाले लुआबे दहन, 1400 सहाबा, उनकी सवारियां भी पानी पीती हैं, वुजू भी करते हैं, कई सहाबा गुस्ल भी कर लेते हैं, पानी खत्म नहीं होता। ये है मेरे महबूब का लुआबे दहन। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम मदीने का कुआं हो, मेरे मुस्तफ़ा लुआबे दहन उस कुएं में डाल दे, जितने भी लोग उससे पानी पिए सबको पानी मीठा लगे, ये है लुआबे दहन, ये है लुआबे दहन। जानते भी है लुआबे दहन क्या है? कतादा की आंख निकली होती है, डेला आंख हाथ पे होता है, मेरे मुस्तफ़ा पकड़ के आंख पे रखते हैं, साथ अपना लुआबे दहन डाल, कहते तो कतादा आंख बंद कर, और बंद करके खोल ले। कहते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम, जो आंख दुरुस्त थी उसकी तो बनाई आखिरत में चली गई जब बूढ़ा हो गया, लेकिन जिसको मेरे मुस्तफ़ा ने फिट किया था उसकी बनाई कोई नहीं गई। ये है लुआबे दहन। एक सहाबी आता है, अपना बाजू अपने हाथ में पकड़ा, या रसूलुल्लाह जंग में तलवार लगी है, ये कट गया है। कहते हैं बाजी कोई नहीं, मुस्तफ़ा के खैमे में सहाबी आता है ऐन जंग के मौका पे, मेरे मुस्तफ़ा उसका बाजू रखते हैं कंधे के साथ, लुआबे दहन चारों तरफ लगाते हैं, उसका बाजू ठीक होता है। कहते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम, जंगे कर कर के थक जाते थे, लेकिन जिस दिन मेरे मुस्तफ़ा ने बाजू को मेरे कंधे के साथ जोड़ा, फिर मेरे ये बाजू कभी थका कोई नहीं, सुबह से शाम तक भी जंगे करता रहूं। तो ये है लुआबे दहन मेरे मुस्तफ़ा का। आपको समझे? कहा अब्दुल कादर मुंह खोल, मुंह खोला, मेरे मुस्तफ़ा लुआबे दहन डाला। कहते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम, जब मैं उठा, जब मैं तहज्जुद के लिए उठा, वो लुआबे दहन मेरे मुंह में था। गौसे पाक फरमाते हैं वो लुआबे दहन कहां था जी? मेरे मुंह में था। कहते हैं मैं मजे से चूस लिया। हुजूर की हदीस पाक तो फरमाते हैं मैं जिसके ख्वाब में आता हूं मैं ही आता हूं, शैतान मेरे जैसा बन के नहीं आ सकता। शैतान हर शक्ल डाल सकता है, हर नक्शा उतार सकता है, लेकिन शैतान मेरा नहीं उतार सकता। रब ने वो सच्चा ही पन छड़िया जिते विच मुहम्मद नूं टालिया सी। मेरे रब ने तो मुस्तफ़ा का साया नहीं बनाया,
साया कोई ने सानी तो बड़े दूर की बात है, साया ही नहीं। क्यों नहीं? ये है मेरे महबूब अलैहिस्सलाम। सुनिए जरा, तवज्जो है मेरी बात की तरफ, सुनिए। आज वलायत को समझिए, वलायत क्या है, वलायत क्या है, वली क्या होता है। सुनिए जरा कुरान और हदीस की रोशनी में। लुआब दहन डाल दिया हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी अल हुसैनी के मुंह में, उठे, ज़ायका महसूस किया। अब यहां मैं कुरान पढ़ लूं, तवज्जो है आपकी। अगर आप सही तरीके से मोहब्बत से नहीं सुनेंगे तो फिर मैं मौजू बदल के कहीं और चला जाऊंगा, कहीं और बात की शुरू कर लूंगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारा अकीदा कुरान हदीस से साबित हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि ये मामला कुरान हदीस से हल हो जाए, तो फिर कहिए सुभान अल्लाह, ऐसे ही बोलिएगा। ये मेरे सामने सूरह मरियम है, ये मेरे सामने हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम आपके खालू थे। हजरत मरियम के क्या थे? खालू। बैतुल मक़दस के अंदर एक कमरा बनाया हुआ था, उसकी देखभाल हजरत ज़करिया के जिम्मे थी। लॉक करते, चाबी आपके पास होती, हजरत मरियम अंदर होती। आपकी उम्र कितनी थी? 90 साल। बीवी कितनी उम्र की है? 84-86 साल की या 85 साल की। 3 रवायात हैं, वो 80 से ऊपर हैं। दोनों में अभी बूढ़े हैं, हजरत ज़करिया भी और आपकी अहलिया भी, जोजा भी बूढ़ी हैं। कितने साल दवाएं मांगते रहे, या अल्लाह औलाद अता फरमा, या अल्लाह औलाद अता फरमा। औलाद मिल नहीं रही। एक दिन दरवाज़ा खोला हजरत मरियम का, हजरत मरियम सजदे में है, नमाज पढ़ रही हैं। वो लुआब दहन, याद रखिएगा, वो लुआब दहन मैंने बात मुकम्मल नहीं की, वहां से मैंने नतीजा आपको देना है। अल्लाह करे मैं आपको समझा भी सकूं और अल्लाह करे आप समझ भी जाएं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम अंदर दाखिल हुए, क्या देखते हैं? अंगूर पड़े हैं, बेमौसम फल पड़े हैं। कहते हैं मौसम भी कोई नहीं, फल भी पड़े हैं। ये यकीनन जबील अमीन लाया होगा जन्नत से, और जिस जगह पे पड़े हैं ये जगह बड़ी अजमत वाली है। ये जगह, ये कुरान का वाकया है, परेशानी वाली बात कोई नहीं। ये कुरान से कह रहा हूँ, अरबी पढ़ूंगा तो बातें मैंने और बड़ी करनी है, लेट हो जाऊंगा। तो फिर सुनिए, हजरत मरियम के पास जहां फल पड़े थे, हजरत ज़करिया वहां खड़े हुए। या अल्लाह, ये जगह, या अल्लाह, ये जगह बड़ी अजमत वाली है, ये जगह बड़ी बरकत वाली है। तवज्जो कीजिए, ये जगह बड़ी बरकत वाली है। परवरदिगार, अब मैं बरकत वाली जगह पे खड़ा हो गया हूं, या अल्लाह अब तो औलाद अता फरमा। मैं जहां बेमौसम फल पड़े हैं, ये जगह यकीनन बड़ी बरकत वाली है, मुझे औलाद अता फरमा। कहा जिब्रील सिजरा छोड़, अल्लाह हुक्म हो। कहा जाओ हजरत ज़करिया को बशारत दे के आओ, एक बेटे की, हिलम वाला, हौसले वाला, सब्र वाला, तकवे वाला, नमाजी, नेक और नबी भी, इसको बशारत दे के आओ कि प्यारे ज़करिया, अब आप खड़े ऐसी जगह पे हैं जहां मैंने बड़ी बरकतें रखी है। यार मुझे ईमानदारी से बताओ कि जहां बेमौसम फल पड़े हों, हजरत मरियम अल्लाह की बलिया है, तो वहां खड़े होके 90 साल की रुकी हुई दुआ अल्लाह मंजूर कर लेता है। वो ये बताओ, ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। वो बेमौसम फल पड़े हो, अल्लाह रुकी हुई दुआएं कबूल फरमा लेता है। और मेरे महबूब का आलम क्या होगा, और जहां लुआब दहन मेरे महबूब ने अपने हाथों से डाला होगा, वो जहां फल पड़े हो, जहां मैंने अकीदा देना आपको, जहां फल पड़े हो, जहां फल पड़े हो, तो रुकी हुई दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है। अल्लाह बेटा देता है। अल्लाह क्या देता है? बेटा। किसी बंदे को मेरी गुफ्तगू पे इतराज हो, उसको इजाजत है, खड़ा हो सकता है।
میری گفتگو کا ایک لفظ بھی قرآن حدیث سے ہٹ کے ہو تو مجھے بندہ اسی وقت ٹوک سکتا ہے، میں اس کا جواب دینے کے لیے، اس کی وضاحت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سنیے، مجھے بتائیے، جس جگہ پہ پھل پڑے ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، جس جگہ پہ پھل پڑے ہوئے ہوں، حضرت زکریا کہاں کہاں دعا مانگتے رہے، کتنے لمبے لمبے قیام کرتے رہے، لمبے لمبے سجدے، اللہ بیٹا، اللہ وارث عطا فرما، اللہ بیٹا، اللہ اولاد عطا فرما، اولاد نہیں مل رہی، جس جگہ پہ پھل پڑے ہیں اللہ کے ہاں وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگی، اللہ نے فوراً قبول فرما لی۔ مجھے بتاؤ، پھلوں کی شان زیادہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کے لباب کی شان زیادہ ہے؟ جہاں پھل پڑے ہو تو اولاد ملتی ہے، تو پھر ہمیں کیوں تانا دیتے ہو کہ ولیوں کے پاس کیا لینے جاتے ہو؟ یہ تو کرو اعتراض حضرت زکریا پہ، تو دعا مانگنی تھی تو رب کے گھر میں مانگتے، حضرت مریم کے پاس کیوں مانگی؟ میری بات کو آپ نے سمجھا ہی نہیں۔ یہ تو اعتراض ہے قرآن کی آیت پہ، یہ تو اعتراض ہے حضرت زکریا پہ۔ کوئی بندہ کہے ولیوں کے پاس کیا لینے جاتے ہو، ہم قرآن سے بتا رہے ہیں، یہ تو حضرت زکریا نے بتا دیا کہ جس جگہ پہ اللہ کی ولیہ کھڑی ہو، اللہ کی ولیہ بیٹھی ہوئی ہو، پاس بے موس میں پھل پڑے ہو، وہاں کھڑے ہو جائیں تو اولاد ملتی ہے۔ تو جس جگہ پہ میرے مصطفیٰ پر لواب لگا ہو، کہا عبد القادر منہ کھول، میرے مصطفیٰ نے لواب دہن ڈالا منہ میں۔ کیا ڈالا؟ اچھا توجہ ہے میری بات کی طرف، میں قرآن پڑھ لوں۔ اور 15 گھنٹوں کے اندر میں نے جمعہ تیار کیا ہے، آپ کی توجہ شاید نہیں ہے۔ 15 گھنٹے کا مطالعہ کیا میں نے، 29 کتابیں پڑھی ہیں میں نے، کتنی تفسیریں، 9-10 تفسیریں پڑھی ہیں، لیکن آپ توجہ نہیں کر رہے میری بات کی طرف، آپ بول ہی نہیں رہے۔ توجہ ہے میری بات کی طرف؟ یہ اٹھائیے دوسرا پارہ سورہ بقرہ، یہ دوسرا پارہ ہے۔ حضرت طالوت تھے جالوت کے مقابلے میں، حضرت طالوت کا واقعہ ہے، جالوت کا واقعہ ہے۔ جالوت بڑا جابر بادشاہ تھا، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کی نسل سے طالوت کا انتخاب کیا۔ حضرت داؤد کے پوتے تھے یا پڑ پوتے تھے، کہا یہ تمہارا بادشاہ ہے، یہ تمہارے ساتھ، یہ جالوت کے ساتھ جنگ کرے گا، اس کے لشکر بن جاؤ، اس کا ساتھ دو۔ سنیے اللہ فرماتا ہے، سنیے یہ، وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ، اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی سے کہا کہ ان آیت ملکہ، نشانی ہے این یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ، اس وقت نشانی ہے کیا؟ ایک تابوت۔ کیا نشانی ہے؟ ایک تابوت ہوگا ان کے پاس۔ ایک کیا ہوگا؟ سارے بولیے، کیا ہوگا؟ تابوت۔ اور اس کے اندر کیا ہوگا؟ فیہ سکینۃ، اس کے اندر سکون ہوگا۔ اس کے اندر کیا ہوگا؟ سکون۔ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ توجہ کیجئے، سنیے، مما تارکا، اور کیا ہوگا؟ چھوڑا ہوگا آل موسیٰ و آل ہارون، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون کے، ان کے تبرکات، حضرت موسیٰ کا ڈنڈا، حضرت ہارون کی دستار، حضرت موسیٰ کا جوتا۔ میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، کتنی تفسیروں کے حوالے ابن کثیر، اس کے بعد تفسیر نحمی، اس کے بعد جو ہے وہ تفسیر تبیان القرآن، تفسیر مظہری، کتنی تفسیروں کے حوالے آج میرے پاس ابھی بھی لگے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ کا جوتا بھی اندر تھا۔ اللہ فرماتا ہے تمہارا اس کے اندر سکون ہے۔ آگے کیا ہے؟ فرمایا وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ، اس تابوت کو فرشتے اٹھا کے لے کے آ رہے ہوں گے۔ کون لے کے آئیں گے؟ کون؟ تحملہ الملائکہ، اس کو فرشتے لائیں گے۔ ان فی ذالکم لآیا، تمہاری نشانیاں ہیں اس کے اندر، تمہارے لیے کیا ہے؟ نشانیاں اس کے اندر۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم کیا ہو، تمہارے لیے کیا ہے؟ نشانیاں۔ کہا پھر کہا ایسا کرو، جب جنگ کرنی ہوئی نا، اس تابوت کو رکھنا آگے۔ یہ شاید میں بات کہیں اور کرتا تو میری بات کو لوگ سمجھتے۔ فرمایا اے پیارے طالوت، جب فرشتے تمہیں لا کر وہ تابوت دے دے، اور جب تمہارا جالوت کے ساتھ سامنا ہو، تابوت رکھنا آگے۔ کیا رکھنا؟ تو پھر کرنا مجھ سے دعا، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا۔
اللہ تمہیں کیا عطا فرمائے گا؟ یہ قرآن کا واقعہ ہے، اللہ کی قسم میری بات نہیں ہے، یہ آمنہ کے لال کے اوپر نازل ہونے والا قرآن، لانے والا جبریل، بھیجنے والا رحمان کی ذات ہے۔ سنیے، رب کہتا ہے اس تابوت کو آگے رکھنا، دبا کرنا، اللہ تمہیں فتح دے گا۔ اور یارو تصور کرو اس تابوت میں کیا ہے، اس تابوت کے اندر سکون بھی ہے، آرام بھی ہے، فرشتے لائیں گے، اس کے اندر حضرت موسیٰ کی دستار ہے، حضرت ہارون کی تبرکات ہے، تورات کے برکے ہیں۔ مجھے بتائیے حضرت موسیٰ کا جوتا ہو، رب کہتا ہے اس کے اندر سکون ہے۔ اللہ تمہیں اس تابوت کے صدقے اللہ تمہیں فتح دے گا، اللہ تمہیں اس تابوت کے وسیلہ سے، وسیلہ ابھی بھی آپ نہیں سمجھ پا رہے، میں بڑی باتیں کر رہا ہوں کی دیکھی، کہا اللہ تمہیں اس تابوت کے وسیلے سے کیا دے گا؟ فتح۔ وہ یارو ایمانداری سے بتاؤ، حضرت موسیٰ کا جوتا ہو وہ تو تمہیں فتح بھی دیتا ہے تو سکون بھی دیتا ہے۔ عبد القادر جیلانی، ہم تجھے سلام نہ کریں تو تیرے منہ لواب دہن میرے مصطفیٰ نے ڈالا۔ آج توجہ ہے، قرآن پڑھ لیں۔ اور کیوں جی، اگر میں یہاں شعر پڑھوں نا تو مجھے آپ نے پیسے بھی دینے ہیں تو میری واہ بھی آپ نے کرنی ہے۔ خدا کے لیے اپنے عقیدے کی بات سنیں، علمی گفتگو بھی سنا کریں۔ تھوڑے چوڑے بڑے لوگ پڑھتے ہیں، کبھی کبھی ہم بھی اپنا من میٹھا کر لیتے ہیں، لیکن اب زیادہ ضرورت تو ہے وہ اپنے عقیدے کے پختگی کی ہے جو قرآن حدیث والا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ قرآن سنیے، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، کشتی بن گئی، کہا یا اللہ مہربانی فرما ایک اور، کہا پیارے نوح کیا؟ یا اللہ میری کشتی، یہ قرآن سورۃ مومنون 18واں پارہ، وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، یا اللہ میری کشتی وہاں رکے جہاں برکت ہے۔ اللہ کرے میری بات کو سمجھ لے جائے، اللہ کرے اللہ مجھے میری زبان پہ وہ الفاظ جاری کر دے میں آسانی سے آپ کو سمجھا سکوں۔ یا اللہ انزلنی منزلا مبارکن، اللہ میری کشتی وہاں رکے جہاں تو نے کیا رکھی ہے؟ برکت نہیں، برکتیں، مبارکن، کیا رکھی ہے؟ برکتیں۔ اچھا جی یہ برکتیں کیا ہے؟ تلاش کریں قرآن سے برکتیں کیا ہیں۔ یہ حوالہ میں یہاں نشانی رکھ لیتا ہوں، پڑھ لیں یہ برکتیں تلاش کرنے کے لیے 3 پارہ پڑھ لیں، بولیے ذرا۔ یہ 3 پارہ میرے سامنے کھل گیا، سورہ آل عمران ہے، اس کی جو آیت نمبر ہے وہ 81 تو جو ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، مرزا جیل میں بھی سن لے، وہ کہتا ہے بابے شاہی کوئی نہیں، ہم تیرے سارے ماننے والوں کو، ہم تیری ساری نسل کو پکڑ کے اسفل السافلین میں پھینک دیں گے۔ تجھے بتاتے ہیں بابے کیا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں بابے کیا ہے، ہم قرآن سے بتاتے ہیں بابے کون ہے۔ توجہ ہے میری بات کی طرف؟ ہم اس کی اوقات کو دیکھتے ہیں، اس کی اوقات کیا ہے، جھوٹے حوالے پیش کرتا ہے، جھوٹ کی باتیں کرتا ہے یوٹیوب پہ بیٹھ کے۔ سنیے ذرا، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب ہم نے پختہ وعدہ لیا نبیوں سے، یاد کرو جب ہم نے کیا لیا؟ پختہ وعدہ کن سے لیا؟ نبیوں سے۔ لَمَا آتَيْتُكُمْ، جب میں تمہیں عطا کر دوں، من کتاب کتاب و حکمت، اور حکمت، تمہیں بیٹھ جاؤ یار، بیٹھ جاؤ، چپ کرو، میری بات کو سنیے میری بات۔ کہا جب میں تمہیں کتاب عطا فرما دوں اور حکمت عطا فرما دوں، ثم جاءکم، پھر آ جائے تمہارے پاس، رسول مصدق لما، میرا یہ رسول تمہارے پاس آ جائے، میرا کون آ جائے؟ میرا، لوگ کہتے ہیں بشر ہے، بشر تو بعد میں بنے تھے، میرے مصطفیٰ کے رسول رب نے پہلے کہا تھا، وہ بشر تو بنے حضرت آدم کی تخلیق کے بعد، وہ بشریت تو آئی حضرت آدم کے بعد،
میرے مصطفیٰ کا فرمان بخاری مسلم وَكُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، لوگوں میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. وَكُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم کے جسم میں روح بھی نہیں پھونکی گئی تھی. رب کہتا ہے ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تمہارے پاس آ جائے میرا رسول تو کرنا کیا ہے؟ سنیے ولایت کیا ہے. ولایت قرآن سے ولایت سمجھے. سنیے کیا ہے. اللہ فرماتا ہے مصدق لما معکم، تمہارے پاس میرا رسول آ کر اس بات کی تصدیق کر دے معکم جو تمہارے پاس ہے. تمہارے پاس آ جائے میرا رسول اس بات کی تصدیق کر دے. کہا پھر لا تؤمنن بہ ولا تنصرن، میرے محبوب پر ایمان بھی لانا ہے، میرے محبوب کی مدد بھی کرنی ہے. اب آؤ مقصد کی طرف. میرے محبوب پر ایمان بھی لانا ہے تو میرے محبوب کی بولیے مدد بھی کرنی ہے. مدد تو بس اللہ کرتا ہے، اللہ نبیوں سے مانگ رہا ہے. یار میں کہاں جاؤں، میں کس چیز سے کہوں. رب کہتا ہے میرے محبوب پر ایمان بھی لانا ہے تو وَلَا تَنْصُرُنَّ، میرے نبی کی مدد بھی کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ کیا کرنی ہے؟ ہولی ہولی بولو نا. کیا کرنی ہے؟ مدد. شرک ہو گیا. عقیدے بنتے ہیں قرآن سے، عقیدے بنتے ہیں حدیث سے. اللہ فرما رہا ہے نبیوں تمہارے پاس میرا رسول آ جائے. حضرت آدم تشریف لائے کہ اپنی اولاد کو جمع کیا، 40 بیٹے تھے، سب کو جمع کیا. کہا میرے بیٹو سنو وہ آنے والا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ آنے والا ہے. حضرت شیش علیہ السلام آپ کے چوتھے تیسرے چوتھے بیٹے تھے. کہا بیٹے وہ آنے والا ہے. وہ بھی نبی تھے. جب باری آئی حضرت نوح علیہ السلام کی، یا اللہ کشتی تو بن گئی ہے، یا اللہ میری کشتی وہاں کھڑی ہو. انزلنی منزلا مبارکن، جہاں تم نے رکھی ہے برکتیں. وہ یارو ایمانداری سے بتائیے وہ جگہ ہے کون سی جہاں برکتیں ہیں؟ وہ جگہ وہی ہے. تفسیر جون سی مرضی لے آؤ دکھا میں دیتا ہوں، کتاب جون سی مرضی سیرت کی لے آؤ بتا میں دیتا ہوں. وہ جگہ وہ ہے جس جگہ پہ کھڑے ہو کر میرے مصطفیٰ کے آنے کا ذکر کیا گیا ہے. برکت والی وہ جگہ ہے وہ جہاں نبی کھڑے ہو کر میرے مصطفیٰ کے آنے کا ذکر کر دے. قرآن کہتا ہے وہ برکت والی ہے وہ جس منہ میں میرے مصطفیٰ لعاب ڈال دے. عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سلام نہ کریں وہ جہاں نبی ذکر کرے میرے مصطفیٰ کا تو قرآن کہتا ہے لوگوں جگہ بڑی برکت والی ہے. اور جس محبوب کا نام لیا جائے تو جگہ برکت والی ہوتی ہے. وہ جو محبوب اپنے منہ سے لعاب نکال کے عبد القادر جیلانی کے منہ میں ڈال دے. تو اب کوئی بندہ کہے بابے شاہ کوئی نہیں، بابے شاہ کوئی نہیں، اس کی بھی اوقات کیا ہے جی؟ قرآن کہہ رہا ہے بابے بڑی چیز ہے. قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ کشتی حضرت نوح کی وہاں کھڑی ہوئی جہاں برکتیں ہیں. برکتیں کیوں ہیں؟ کہ میرے حبیب کا ذکر ہوا ہے. پتہ چلا میرے حبیب کا ذکر پاک جہاں ہوگا وہ جگہ برکت والی ہوگی. وہ مجھے بتاؤ ذکر ہو تو برکت والی ہے، وہ جہاں مصطفیٰ لعاب ڈال دے وہ برکت والی کوئی نہیں. ذرا بولیے گا ذرا وہ برکت والی کوئی نہیں. ہم قرآن پڑھ لیں اور قرآن پڑھ لیں. نہیں آپ کا موڈ ہی نہیں پڑھیں گے ہم، کیونکہ آپ مہربانی نہیں کر رہے میرے اوپر. اب سنیں پہلے اگلے جمعے کا موضوع سن لیں. اگلے جمعے آپ کے پاس یہ میرے الفاظ امانت ہیں، کہیں گے نا دوستوں سے. ہر بندے کو آپ کا یہ ہر فرقے والے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ یا رسول اللہ یا علی یہ سارا ہم قرآن سے ثابت کریں گے. اور شرک کیوں نہیں ہوتا اس سے مراد کیا کیا چیزیں ہیں ساری قرآن حدیث سے بیان کریں گے. اسی موضوع کو آگے لے کے جائیں گے. ہم 8ویں پارے سے ثابت کریں گے. ایک طرف قرآن ہوگا، یہاں آپ میں سے کوئی دوست ہم اٹھائیں گے وہ ترجمہ پڑھے گا آیت کا اہل حدیثوں کا. ادھر میرے کھڑا ہوگا بندہ ایک وہ قرآن کی ترجمہ پڑھے گا آیت کا دیوبندیوں کا. میرے پاس ہوگا سنیوں کا. ادھر میں نے قرآن رکھے ہوئے ہیں تینوں. اگلے جمعے جو ادھر بندہ پڑھے گا دیوبندیوں کا لے کر، ادھر کھڑا ہوگا اہل حدیثوں کا.
ہم کسی پہ اعتراض نہیں کریں گے، اللہ جانتا ہے ہم کسی پہ اعتراض نہیں کریں گے، اللہ سچا جانتا ہے ہم کسی پہ کیچڑ نہیں اچھالتے، جو جہاں کو لگا ہوا ہے اپنے حساب سے لگا ہوا ہے، ہم کریں قرآن حدیث بیان، ہم کریں گے قرآن حدیث بیان، ٹھیک ہے جی۔ اب میری آخری بات کو سنیں، ہمارا ٹائم تو ہو گیا، میں بس صرف آخری بات، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ممبر میں بیٹھے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، ایسے پلر کے ساتھ بیٹھے حضرت علی بن حیثی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی آنکھ لگ گئی خطبے کے دوران، نبی پاک خواب میں آ گئے، ابو بکر صدیق ادھر، پیارے علی ادھر، عمر ادھر، عثمان ادھر، تو خواب میں دیکھ رہے ہیں، غوث پاک نے خطبہ چھوڑا، اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے ایسے آنکھ کھلی، کہا حضور خطبہ، فرماتے ہیں میں تجھے ایک بات بتاؤں، جو تو خواب میں دیکھ رہا ہے نا، ہم جاگ کے دیکھ رہے ہیں، جو تو خواب میں دیکھ رہا ہے ہم اسے جاگ کے، ہم تیرے ادب میں نہیں کھڑے، ہم تو مصطفیٰ کی آمد پہ کھڑے ہوئے، ہم ان کی آمد میں کھڑے ہیں، ہم یہ بھی قرآن حدیث سے بیان کریں گے اس بات کی وضاحت، تو مہربانی کرے 2 بجے آ جایا کریں، کیوں جی؟